السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی اہل بیت اطہار کی شان میں یوں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراء کلی جس میں حسن و حسین پھول، زہراء کلی جس میں حسین و حسن پھول، اور پار ہائے صحف گنچہائے قدس، پار ہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جو آئے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ماتحت گفتگو کرنے سے قبل رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے دستور اہل سنت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر خسرو خوبا سیاہ لامکاں حضور تاجدار کن فقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے خاص بندوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جو لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے رہیں اور لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے رہے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہیں۔ وہی نیک بندوں نے لوگوں کو جھوٹ بولنے سے روکا، لوگوں کو زنا کرنے سے روکا، لوگوں کو گناہ کرنے سے روکا۔ وہ نیک بندے جب دنیا میں مبعوث ہوتے رہے تو تبلیغ و رسالت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو اس کے بدلے لوگوں سے کچھ مانگا نہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو رشد و ہدایت کی باتیں بتائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کچھ اجرت طلب نہ کی، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کچھ مانگا نہیں۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام آئے، جناب نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کچھ مانگا نہیں، بلکہ یوں کہا یا قومی یا قومی یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، یعنی اے قوم، میں نے تمہیں جو تبلیغ کی باتیں بتائی، میں نے جو تمہیں تبلیغ و رسالت کی باتیں بتائی، اس کے بدلے میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھے رب تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ کے نبی آتے رہے، ہمیں ہدایت کی باتیں بتاتے رہے، لیکن کسی بھی نبی نے ہم سے اجرت طلب نہ کی۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لخت جگر کی، باری آئی جب مخدومہ کائنات کے والد محترم کی، جب باری آئی حضور احمد مجتبیٰ کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم فرما دو اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت کی، محبت کے۔ ہر نبی آئے کسی سے یہ اجرت مانگی نہ گئی، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، رب نے کہا محبوب اعلان کر دو ہم نے انسانوں کے رہنے کے لیے زمین عطا فرمائی،
اس کے بدلے کچھ چاہتے نہیں. ہم نے انسانوں کو گزر کر ہم نے انسانوں کے رہنے کے لیے آسمان جیسی چھت عطا فرمائی, اس کے بدلے ہمیں کچھ چاہیے نہیں. ہم نے انسانوں کے کھانے کے لیے کھانا عطا فرمایا, اس کے بدلے ہمیں کچھ چاہیے نہیں, بلکہ محبوب تم فرما دو جو کچھ بھی ہم نے دیا اس کے بدلے کچھ نہیں سوائے قرابت کی محبت کے, یعنی اہل بیت اطہار سے محبت کرو, بس یہ ایک چیز. آپ غور کریں, اس آیت پر توجہ کریں. ارے جو پہلے نبی آئے ان سے کچھ مانگا نہیں, جب نبی آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ فرما دو قرابت سے محبت کرنا ہے, قرابت سے مودت کرنا ہے, قرابت سے الفت کرنا ہے, قرابت سے محبت کرنا ہے. جب یہ نبی نے فرمایا, صحابہ کا جنب غفیر بیٹا ہوا تھا, صحابہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ خدا محبت کرنے کا حکم کس کے لیے دے رہا ہے, یعنی محبت کی یہ کس سے جائے, پیار کیا کس سے جائے, الفت کی کس سے جائے. اس وقت اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جو صحابی کھڑے ہوئے تھے, نبی نے اس صحابی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ, خدا قرآن میں جن سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے وہ میرا علی ہے, فاطمہ ہے, ان کے بیٹے حسن و حسین ہے. ان سے محبت کرو, جب ان سے محبت کرو گے تو خدا تمہیں نجات عطا فرما دے گا, خدا تمہیں نجات دے گا. لیکن آج دنیا میں محبت کرنے کا ٹارگٹ کچھ الگ بنایا جا رہا ہے, ٹارگٹ کچھ الگ بنایا جا رہا ہے. اب محبت اس طرح ہوتی ہے, الفت اس طرح ہوتی ہے کہ صحابہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اہل بیت کا دامن تھام لیا جاتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, جو آج سینہ پیٹ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں, جو آج اپنے ہاتھوں سے سینہ پیٹ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں, وہ محبت اہل بیت کرنے والے ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمیں تاریخ کا وہ باب یاد ہے جو صحابہ نے محبت کر کے ہمیں بتایا ہے, صحابہ نے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. آپ کہو گے یہ باتیں کہاں سے لایا, تو میں کہتا ہوں تاریخ اور حدیث کی کتاب پڑھ. جب عمر بن خطاب یا حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھتے تھے, اس وقت علی کا بیٹا حسن مجتبی آ کر کہتا تھا یہ میرا باپ کا منبر ہے. اس وقت حسن کا یہ کہنا تھا, ابو بکر یوں نہ کہتا تھا کہ اگرچہ تیرا باپ کا منبر ہے لیکن بیٹا بھی ابو بکر ہے, لیکن ابو بکر منبر سے اتر کر کہتا تھا بے شک آپ نے سچ کہا, کل بھی آپ کے باپ کا منبر تھا اور تا قیامت تک آپ کے باپ کا منبر رہے گا. اگر کوئی اور ہوتا, سینہ پیٹنے والا ماتمی ہوتا, تو وہ کھڑا ہو کر تھپڑ لگا دیتا. اس لیے کہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے محبت کرنی تو کیسی محبت کرنی, محبت کا طریقہ صحابہ نے سکھایا ہے. ارے میں تو دعوے سے کہتا ہوں دنیا کا جتنا ماتمی اور دنیا کا جتنا تعزیہ دار محبت کرتا ہے نا, اس کی محبت فرضی ہے, وقتی طور پر وہ محبت کرتا ہے, وہ صرف اپنی کمائی کے لیے ان سے الفت و محبت رکھتا ہے. ورنہ سچی محبت اگر دیکھنی ہو تو اہل بیت سے سچی محبت دیکھنی ہو تو تاریخ میں صحابہ کی سیرت اٹھاؤ. اس لیے کہ دعوے سے کہتا ہوں اگر سچی محبت صحابہ نے جتنا اہل بیت سے کی ہے تا قیامت تک کوئی ایسی محبت کر نہیں سکتا, اور اہل بیت نے جیسے صحابہ سے محبت کی ہے آج تک کوئی صحابہ سے ایسی محبت کر نہیں سکتا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا مثلو اہل بیتی مثلو کا سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. من رکبا فیہا, جو اس میں سوار ہو گیا فنجات و نجات پا گیا, وتخلف فیہا, اور جو اسے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اب اس کشتی میں سوار بھی ہو گئے, اہل بیت کا دامن تھاما ہے نا, کشتی میں سوار بھی ہو گئے, اب کشتی میں بیٹھ بھی گئے. کشتی جب چلی دریا میں تو نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم, نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی سیرت پر, قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے لکھنے پر. جب یہ نظر میرے امام اس پر سے میرے امام کی نظر گزری, امام نے فرما دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم, اب سوار تو ہو جاؤ گے, راستہ دیکھنے کہاں جاؤ گے,
راستہ تلاش کرنے کہاں جاؤ گے؟ جب کشتی والا کشتی چلاتا ہے تو راستہ ستاروں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، ستاروں کے ذریعے راستہ طے کرتا ہے۔ اس وقت کشتی میں سوار ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ وہ ہے، وہ صحابہ کی ضرورت پڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اصحابی النجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو گے تم ہدایت پر ہوگے۔ حالانکہ پتہ چلا بغیر اہل بیت کی محبت صحابہ کی محبت فائدہ نہیں دے گی، اور بغیر صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب تک ان کی محبت سینے میں ایک ساتھ داخل نہیں ہوگی تب تک وہ پکا اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کہو گے، میں کہتا ہوں شیخین کو آج ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے کہ شیخین کو اہل بیت سے الفت نہیں تھی، شیخین کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، شیخین اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ ارے میں کہتا ہوں تاریخ کا وہ باب اٹھا کر دیکھو، ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حضرت حسن مجتبیٰ اور حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کھیل رہے تھے، وہ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں کھیل میں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت عمر کے بیٹے سے کہہ دیا کہ تو میرا غلام ہے۔ وہ جلال میں آ گئے، اتنے میں کہا تو اور تیرا باپ بھی میرا غلام ہے، ہمارا غلام ہے، اتنا کہا۔ اب اتنے بڑے باپ کا بیٹا جس کا باپ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا تھا، جس کے باپ کی شان یہ تھی وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، جب میں تاریخ میں پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، تو میں کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ عمر بن خطاب نے مٹی پر حکومت کی تو میں کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے آسمانوں پر حکومت کرتا تھا، ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اب اتنے بڑے حکمراں کے بیٹے کو حسن مجتبیٰ نے کہہ دیا تیرا باپ میرا غلام۔ اب بیٹا تو جلدی دوڑ کر حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہا ابا حضور، حسن نے مجھے جو ہے آج کہا کہ تو اور تیرا باپ میرا غلام ہے۔ اب بیٹا یہ چاہتا تھا باپ جائے اور تھپڑ لگائے، بیٹا یہ چاہتا تھا باپ غصہ ہو، لیکن وار عمر تیری محبت پر قربان، وار عمر تیرا عشق اہل بیت پر قربان، تم نے عشق اہل بیت کر کے بتا دیا صحابہ سے زیادہ کوئی اہل بیت سے محبت کر نہیں سکتا۔ اس وقت عمر بن خطاب نے کہا بیٹا کا سچ میں کہا کہ تیرا باپ ہمارا غلام ہے؟ اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے اتنا کہا، بیٹے نے کہا ابا حضور میں نے اپنی کانوں سے سنا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا لے جا، خط لے جا اور لکھا کر لا۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے نے کہا ابا حضور اس نے غلام کہا ہے۔ اس وقت عمر کا جملہ سنے، عمر کہتا ہے یہی تو ضمانت کی سلٹی ہے، کل قیامت کے دن رب پوچھے گا عمر لایا کیا ہے، تو کہہ دو گا حسن مجتبیٰ کا خط جس میں لکھا ہے عمر ان کے باپ کا غلام ہے۔ یہی میری بخشش کی سلٹی ہوگی، یہی تو مجھے قیامت کے دن بخشوائے گا۔ اب ذرا غور کریں، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ الفت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے امام نے فرمایا حبذا صلی علی حسنین کاندھے پر سوار، حبذا صلی علی حسنین کاندھے پر سوار، کیا ہی تھا دوش نبی پر ہے دوشالہ نور کا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سفیر جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔